قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 33 اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے محبوب کی ازواج، یہ حضور کی ازواج کے وسیلے سے ساری عورتوں کو پیغام ملا، کہا اے بیویوں اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ کہاں رہو؟ گھروں کے۔ بیویوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں سمجھتی نہیں بات کو، دھوکہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں لو مولوی دقیانوس ہو گیا ہے، یہ صوفی دقیانوس ہے، یہ کہتا ہے بی بی گھر کے اندر قید ہو کے رہے، پردہ تو قید کا نام ہے، وہ گھر کے اندر قید، بی بی صرف ماں بن سکتی ہے، وہ وزیر مملکت نہیں بن سکتی۔ اور صرف دیکھو نا وہ امریکہ سے نعرہ لگ رہا ہے کہ بی بی صرف بیوی بن سکتی ہے، وہ وزیر نہیں بن سکتی، بی بی صرف بہن بن سکتی ہے، وہ صدر نہیں بن سکتی۔ پوری امریکہ کی تاریخ نکال کے مجھے بتلاؤ آج تک کتنی بیویوں کو صدر بنایا انہوں نے، بتلاؤ کتنی بیویوں کو صدر۔ کیا تماشا ہے، دھوکہ دیا عورت کو، اور عورت اس دھوکے میں ان کی پتہ نہیں آئی کہ نہیں ہماری آ گئی ہے۔ عورت وزیر نہیں بن سکتی، بتاؤ اس وقت جو امریکہ کی کابینہ ہے اس میں کتنی عورتیں وزیر ہیں؟ اس وقت جو لندن کی کابینہ اس کی ٹونی بلیئر وزیر اعظم گزرا ہے برطانیہ کا، اس کی بیوی کی سگی بہن کلمہ پڑھ گئی، سگی بہن کلمہ پڑھ گئی۔ اس سے بیویوں نے پوچھا تو کلمہ پڑھ کیوں کلمہ پڑھ گئی ہے، کیا چیز پسند آئی ہے تجھے اسلام میں؟ تو کہنے لگی جو پردہ مسلمانوں کے نبی نے اپنی ماننے والی عورتوں کو دیا ہے وہ پردہ بتا گیا ہے کہ اگر عورت کی کوئی عزت ہے تو بی بی فاطمہ کے بتائے ہوئے پردے میں ہے۔ یہ حال موقع پہ زندہ موجود ہے عورت، اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے پردے کی اہمیت، 2 جلدوں میں۔ ہمارے ہاں مصیبت بنی ہوئی ہے، عورت ان کے چکر میں آ گئی ہے، وہ تو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، وہ تو تمہیں تباہ کر رہے ہیں۔ وہ بی بی جو گھر میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا کہ وقت کا ولی غوث کتب اس کو حکم تھا کہ جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ، وہاں تجھے جنت ملے گی۔ وہ بیٹی جو باپ تھکا ماندہ گھر سے باہر آیا تھا اور محنت کی کمائی کما کے لایا تھا، اس کو حکم تھا کہ پہلا لقمہ بیٹی کے منہ میں دینا، بہن کے منہ میں دینا۔ اور وہ خاوند جس کو حکم دیا گیا تھا کہ تو باہر سے تھک کے آیا ہے، چور ہو کے آیا ہے، اگر گھر میں تیری بیوی پھر بھی کوئی رویہ غلط کرے تو مدینے کے حبیب نے کتنا نرمی دی بیویوں کے حق میں، فرمایا یہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، اسے اللہ نے عقل ہی تھوڑی دی ہوتی ہے، اگر کبھی بگڑ جائے تو نرمی کا مظاہرہ کر، ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارا کر، اللہ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میرے حبیب نے کس قدر عورتوں کو اہمیت دی، کتنی فضیلت دی، کتنے ان کے بارے میں نرمی رکھی، اور عورت کو کہا جاتا ہے تو باہر نکل، باہر آ۔ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ خیر فرمایا۔ اب حالات اس طرح کے کہ وہ کہتی ہے میں نے BA کیا ہوا ہے تو مجھے فارغ کر مجھے فارغ، اور عورت اشتعال انگیزی بھی دے لیتی ہے، اس کے لب و لہجوں میں بعض اوقات اتنی سختی ہوتی ہے، مائیں بہنیں ناراض نہ ہو، لیکن ایک شعوری بات کر رہا ہوں۔ اب سنیں ترمذی کی حدیث، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال لگیں گے جنت میں جانے میں، اتنی دور بندہ ہوگا کہ 500 سال کا سفر ہے، اتنی پہلے جنت کی خوشبو آنے لگ جائے گی۔ ترمذی میں میرے نبی پاک نے فرمایا جس بی بی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنے خاوند سے بغیر شرعی وجہ کہ بد مذہب ہو گیا، بد عقیدہ ہو گیا، اس کے مزاج میں کردار میں گندگی آ گئی، بغیر وجہ شرعی کے اگر کسی عورت نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اللہ اس بی بی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا، ایک مرتبہ بھی۔ اور جو روز کہے دن میں 6 مرتبہ کار فارغ 6 معنی دار، یہ حدیث رٹائیں عورتوں کو، انہیں سمجھائیں کہ گھر ٹوٹ جائے گا جس دن اس نے دے دی۔ اور یاد رکھیں شیر آ گیا، کسی نہ کسی دن شیر آ بھی جاتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ روز حوصلہ کرتا ہے تو خدا جانے کیا بنے گا، کسی نہ کسی دن شیر بس الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان گھر ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ نہ مرد حوصلہ کرتا ہے نہ عورت حوصلہ کرتی، تھوڑا سا حوصلہ پیدا کرے۔ اور ہاں بیوی اگر کبھی کسی ایسی بات پر بات کرے یا اس کا مزاج ایسا ہو، تلخ ہو، صبر کرے، حوصلہ کرے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بغض نہ رکھے، حوصلہ کرے، مرد کو حکم ہے حوصلہ کرے، دلیری پیدا کرے۔ ہاں اس کی ایسی بدتمیزی، ایسی گستاخی جو حقوق و فرائض کے معاملے ہو، ماں باپ کے حق میں ہو، کوئی ایسے مسائل ہو، مقدس لوگوں کے حق میں ہو، تو پھر اس کو، وہ تو ایک صحابی کی بیوی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تھے تو انہیں قتل ہی کر دیا تھا، قتل ہی کر دیا، وہ معاملہ اور ہے۔ لیکن اگر
اس کے مزاج میں تیزی ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہے، تو پھر مرد برداشت کرے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم صحابہ میں سب سے زیادہ تگڑا اور اصول پسند آدمی، غصے کے لحاظ سے سب سے تگڑے ہیں، جلدی غصہ آتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میری بھارے تگڑے قبیلے میں شادی ہو گئی، بیوی میری بڑی سخت تھی، اس کے لب و لہجے میں بڑی سختی تھی، وہ قبیلہ بڑا مالدار تھا تو میں بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میری بیوی نے بڑے سخت جملے کہے تو میں جناب عمر کے پاس آ گیا۔ توجہ ہے آپ دوستوں؟ کہتے حضرت عمر کے پاس آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، بیوی کی شکایت کرنے آیا کہ ذرا مہربانی کریں، تو کہتے ہیں جناب عمر اندر سے اٹھے تو ان کی زوجہ بولنے لگی، کہنے لگی بس آ گیا آپ کو کوئی بلانے والا؟ ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے تھے آپ کو آئے، سارا دن آپ مسجد میں رہتے ہیں، ساری رات آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے گلیوں میں گھومتے ہیں، اتنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، گھر یہ میرا اکیلی کا ہے، بچے میری تنہا کے، آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ توجہ کریں۔ وہ شخص کہتے ہیں وہ بی بی بولتی رہی اور جناب عمر ہنستے رہے، اور ان کی مسکراہٹ بھی میں سن رہا تھا۔ جب آپ بہت زیادہ مسکرائے نا تو وہ بھی مسکرانے لگی، زوجہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی اب کیا کہتے ہو؟ تو جناب عمر کہنے لگے کیا یہ رہا ہوں کہ اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں، اور اگر ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں، سنا لے کوئی اور بھی ہے تو۔ یہ بات کہہ کے باہر آئے نا جناب سیدنا عمر فاروق، تو وہ شخص کھڑا تھا، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی میری ایڈی تو نہیں ڈاڈی، میں تو آیا تھا اپنی بات کرنے، تو یہ تو لفظ زیادہ سخت ہے، وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی یہ ہے، تو ذرا قبیلہ سخت ہے تو میں شکایت کرنے آیا تھا، تو یہ تو آپ کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے۔ جناب عمر کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، لفظوں کا حسن دیکھیے، ایسے نہیں کہ بیوی کوئی کام بھی نہ کرے اور مفت کی چڑھائی کرے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، میں گھر نہیں ہوتا تو میرے بستر کو پاک رکھتی ہے، کسی کی ضرورت نہیں میرے بستر کو دیکھ بھی جائے، میرے بچوں کو جب میں بستر پہ بلاتا ہوں آتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، میں باہر ہی رہتا ہوں گھر کے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں ساری اس نے اپنے کندھوں پہ لے لی ہیں۔ فرمایا میرے مزاج میں جلال ہے، میں روز اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے، میری بیوی ہے نا، میں اس کا لباس ہوں وہ میرا لباس ہے، کبھی کبھی وہ اونچا بولتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں، بیوی جو میری ہے میری بیوی ہے نا۔ ایک جملہ میرے اعلیٰ حضرت کا ہے اور اعلیٰ جملہ ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک، ورنہ وضاحت ہو نہیں سکتی، جگہ ایسی ہے کہ وضاحت نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میاں بیوی ہوتے ہیں، اس رشتے میں کوئی ان کے پاس وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتے، عجیب معاملہ ہے کہ جب جھگڑا کرتے ہیں تو ساری دنیا کو بتاتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں تو ساری دنیا کو شامل کر لیتے ہیں، جب تو میاں بیوی تھا تو کوئی شامل نہیں تھا۔ فرمایا تو اس کا لباس ہے وہ تیرا لباس ہے، تو اپنے جھگڑے میں بھی اب کسی کو شامل بہت مجبوری بانٹے تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ 2 ادھر سے لوگ بلاؤ 2 ادھر سے حکم بلاؤ، وہ بہت مجبوری، لیکن ہر بات ہی شیئر کرنا۔ اب آخری بات سن لیں اس عنوان پر کہ گھر کیوں ٹوٹتا ہے۔ ایک تو یہ کہ حوصلہ نہیں کرتے میاں بیوی، اور جو شاپ کہتے ہیں نا میرے اندر کوئی حوصلہ نہیں، وہ پھر اس طرح کریں روزے رکھیں شادی نہ کریں، اس لیے کہ یہاں تو بہرحال کچھ نہ کچھ حوصلے کی گنجائش ہے، رکھنی پڑے گی تب یہ نباہ ہوگا، ورنہ یہ ممکن ہے۔ بڑے بڑے سیانے بندوں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابو الحسن کی بات میں اکثر سنایا کرتا ہوں، بڑی دور سے مرید ملنے آیا تھا، بڑی دور سے، دروازے پہ دستک دی، وہ کہتا میں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آیا دروازے، اور یہ بات اتنی خوبصورت ہے، مجھے اس واقعے سے اتنی دلچسپی ہے کہ 2 سال پہلے ایک رمضان کا ایک درس تھا، تو ایک صاحب کہتے ہیں میں آپ وہ بات بیان کر رہے تھے تو میں سٹام لینے آیا تھا گکھڑ سے بیوی کو طلاق دینے کا، تو آپ بات کر رہے تھے تو میں نے یہ بات سنی تو بس میں نے سمجھا میری بات کر رہے ہیں، سارے مجھے کہتے تھے مان جا، میرا ساس سسر بھی منت کرتے تھے، میں نہیں مانتا تھا، آپ کی بات سن کے میں راضی ہو گیا اور میں اس کو لے آیا۔ حضرت ابو الحسن کہتے ہیں بیوی ذرا مزاج کی سخت تھی، کردار کی بڑی عمدہ پر لفظوں کی ترش تھی، تلخ جملے بولتی تھی، تو مرید ملنے آیا بڑی دور سے، بستا دروازے پہ دستک دی، کون ہے؟ کہا میں حضرت کا عقیدت مندوں ملنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ کسی جنگل میں اللہ اللہ کر رہا ہوگا، تو بھی ویلا ہی ہے جس طرح وہ ویلا ہے، فارغ ہے بالکل تو بھی اسی کی طرح کا، کہیں جنگل میں ہوگا وہ ہو کرتا، جا تو بھی بیٹھ جا پاس جا کے، سارے فارغ اسی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت اور یہ کون ہے؟ محمود غازنوی کے پیر ہے۔ محمود غازنوی کو کرتا دیا، کہا مشکل پڑ جائے تو میرے کرتے کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ حل کر دے گا۔ محمود غازنوی کہتا ہے سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے، جب میں تھک گیا حملے کر کر کے تو میں نے اپنے پیر کا کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگی، فتح ہو گئی۔ رات کو حضرت ابو الحسن خواب میں ملے، فرمایا تو نے قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی،
بس فتح مانگی کہا حضور پھر فرمایا میرا کرتا رکھ کے کہنا تھا یا اللہ سارے ہندوؤں کو مسلمان کر دے، اللہ نے مسلمان کر دینا تھا. اتنا بڑا شخص اور گھر میں آ کے دستک دی تو بی بی کہتی ہے کون ہے؟ کہا ملنے آیا تھا. تو بھی فارغ ہے؟ اس نے کہا جی میں تو بڑی دور سے آیا ہوں. کہا وہ جنگل میں ہوگا، کہا ہو کر رہا ہوگا، تو بھی جا اس کے پاس، کرو جو دل میں آتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں بیچارہ، جس کا گھر ہی حال کوئی نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شے نہیں، چھوڑو. لیکن اب آیا ہوں بڑی دور سے تو ملنا تو پڑے گا. کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا، شام ہو رہی تھی تو حضرت گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، شیر پہ بیٹھے ہوئے، شیر پہ بیٹھے آ رہے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی رام ہوتی نہیں اور شیر کو لگام ڈالی ہوئی ہے، کیا وسوسہ آیا. تو فرماتے ہیں نیچے اترے تو فرمانے لگے کہ ساری عادتیں اچھی ہیں، زبان کی نہیں اچھی. ساری عادتیں، میں نے بتایا نہیں، خود بولے ساری عادتیں اچھی ہیں، زبان کی نہیں اچھی. اور مجھے پتا ہے میں نے نکال دی تو کوئی رکھے گا بھی نہیں، کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، میرا تو ہو رہا کوئی نہیں رکھے گا. فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے بے زبان مخلوق میری فرما بردار کر دی. یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میری ریاضت کی وجہ سے نہیں، اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو یہ بے زبان میری تابعدار ہے. میں نے نکال دی تو گزارا. حوصلہ کرے، دلیری پیدا کرے، اپنے مزاج کے اندر قوت پیدا کرے. جو بات بات پہ پھٹ پڑے اس کا ضرب کمزور ہوتا ہے. بہرحال عام پر آخری بات سنیں، وہ یہ ہے کہ جو خارجی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ. میں تو منت کرتا ہوں ماں باپ کی، منت کرتا ہوں خدا را ان کو بسنے دے، مہربانی کرے ان کو بسنے دے، ان کو وقت گزارنے دے. وہ ناراض ہو گئے، میاں صاحب نے کوئی برا بھلا کہا تو اب انسان کا مزاج ہے، وہ جب دکھی ہوتا ہے تو کسی کو دکھ سناتا ہے. تو اس نے بیوی نے فون کر دیا اپنی بہن لاہور والی کو کہ میرا میاں ہے. تو اس نے کہا میں تو پہلے ہی ابا جی نے کیا سی یہ بندے نہیں چنگے، میرا تو میں جیسے کہتی ہوں ویسے ہی کرتا ہے. میری بہن حوصلہ کار، میں تو اس دن بھی آئی تھی تو فلانی عادت مجھے بڑی بری لگی تھی، تو میں تو تیرا گھر ہے. تو اس نے اور بارود بھر دیا، لاہور بیٹھ کے ایسی تیلی پھینکی ہے کہ ساری رات گھر جلتا رہے گا. او خدا را معافی دے دو ان کو معافی دو. تم نے تو دور رہ کہ ان کو غلط گائیڈ کرنا ہے تو انہوں نے کٹھے رہنا ہے. یہی حال لڑکے کے دوست نے اپنے دوست سے کہا یار بھابی تمہاری بات نہیں سنتی. تو اس نے کہا یار چھوڑ، تو نے کہا شادی کر لی ہے میرے والی، میں گھر جاؤں تو سانس بند ہو جاتے، چاہے پوچھتی بھی نہ ہو سیدھے منہ سے. جھوٹ بولے گا، اس کا گھر تباہ کرے گا، حالات خراب کرے گا، چاہے روز اس کا حال اپنا برا ہوتا ہو. چاہیے کیا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں کی صلح کرانے کے لیے تجھے غلط بات کہنی پڑتی ہے تو کہہ دے، اللہ تجھے اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا. ان کو کہے کہ یار کوئی بات نہیں، انسان کے کبھی رویے کچھ ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں، کبھی اندر کوئی ٹینشن ہوگی تیرے ساتھ، ان کو اچھا گائیڈ کرے. اس لیے کہ ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے، تم نے تو فطور ڈال کے نکل جانا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو مرد کو عورت کے خلاف اکساتا ہے اور عورت کو مرد کے خلاف اکساتا ہے. وہ لعنتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، مائیں بھی اور باپ بھی اور بہنیں بھی، سارے اس بات کا خیال کرے، غلط فکریں دماغوں میں نہ چھوڑے. آپ اپنا گھر بسائیں گے، سائڈ پہ ہو جائیں گے اور یہاں تباہی اتر جائے گی. مہربانی کریں، گھر ٹوٹتا تب ہے جب باہر والے فساد برپا کرتے ہیں. میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، میاں بیوی کا اپنا جھگڑا نہیں ہوتا، جب بھی ہوتا ہے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو مصیبت اس کے لیے ہوتی ہے، خامند کے لیے یا بیوی کے لیے. اور یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ شکار وہ نونہال ہوتے ہیں جن کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ خامند بھی نئی بیوی لے آیا، ماں نے بھی نیا بیاہ رچا لیا، لیکن بچے ترستے روتے ہیں کہ خدایا یہ کبھی اکٹھے ہوتے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر عورت دین سیکھنے چاہے، پیر کے پاس جائے تو اپنے خامند کے ساتھ جائے، اپنے بھائی کے ساتھ جائے، پھر بھی پردے میں بیٹھے، دور بیٹھے، آواز کے ساتھ بات کو سمجھے، لیکن اس کو تنہائی کرنے کی اجازت ہے. کسی کو بھی اجازت ہے، وہ چاہے جو مرضی بھی ہو، کوئی بھی ہو، بڑی کھلی بات کر رہا ہوں. میرے حبیب پاک سے پوچھا حضور اگر مرد عورت نے ایک ہو پھر بھی تنہا نہیں بیٹھ سکتے؟ میرے محبوب نے فرمایا اگر زکریا کے بیٹے یحییٰ ہو اور عیسیٰ کی والدہ مریم ہو تو پھر بھی میں انہیں تنہا رہنے کی اجازت نہیں دیتا، پھر بھی انہیں تنہا رہنے کی میں اجازت نہیں دیتا، پھر بھی اجازت نہیں ہے. جب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پابندی لگا دی، جب بات حضرت حسن بصری اور رابعہ بصری کی آ گئی، جب بات جناب مریم سلام اللہ علیہا اور جناب سیدنا
زکریا علیہ السلام کی آ گئی، جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو پھر تو ماڈرن ہے، پھر تو زیادہ اعتبار والا ہے کہ تیری بیٹی یونیورسٹی ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہے، پھر تو نے کہاں سے وہ اس کے اندر نور بھر دیا ہے کہ تیری بیٹی اکیلی گھومتی ہے، پھر کہاں تو نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ تیری بچی جہاں مرضی تنہا رہتی ہے، پھر تو کہاں سے وہ قوت لایا؟ یہ تعلیم ہے؟ اقبال نے کہا یار مشرق ہوس میں گلتا شباب اریاں شراب اسیاں، جسے بھی دیکھو گری کے اسیاں، ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے؟ اور اقبال کہنے لگے تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، اس لیے کہ جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ وہ ناپائیدار ہوگا۔ میرے بھائی ہم لوگ پہلے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹے تو نے جلنا نہیں، ہم پہلے اس کو ساری سہولیات دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں تو نے بگڑنا نہیں۔ میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سنور کے بازار جائے، میری طرف دیکھیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں، یہ حدیث آپ نے سنانی ہے، انشاءاللہ بولیے، سنائیں گے انشاءاللہ تعالی؟ بول کے انشاءاللہ کہیے، آپ کو ثواب ہوگا، سنائیں گے انشاءاللہ؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بان سنور کے بازار جائے، اب تو خیر بیویاں برقع پہن کے جاتی، برقعے پہ بھی کڑھائی کی ہے، برقعے پہ بھی کام کرایا، برقعے پہ جو کام اور نقش نگاری ہوئی ہے وہ 10,000 کی ہے۔ برقع پردے کے لیے پہننا تھا، دکھانے کے لیے؟ یہ کیسا برقع ہے کہ اس نے برقع بھی پہنا ہوا ہے اور برقع بھی اس نے فیشن والا پہن لیا ہے؟ یہ کس طرح کا؟ اس تو پردے کو پردے کی ضرورت پڑ گئی۔ یہ کیسا پردہ ہے کہ جو پردے کو پردے کی ضرورت ہے؟ برقع تو اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے دیکھے کوئی نہ، اور اس نے تو پہنا ہی اس لیے کہ ذرا لوگ دیکھے تو صحیح، میں نے کتنا قیمتی پہنا ہے۔ اس حجاب کو حجاب کی ضرورت پڑ گئی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا بلا ضرورت، عورت کو اجازت ہے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے، عورت کو اجازت ہے ضرورت پڑ جائے گھر میں سودا سلف نہ آتا ہو تو لینے چلی جائے، عورت کو اجازت ہے اگر گواہی کی ضرورت پڑ جائے تو پردہ کر کے قاضی عدالت کے پاس گواہی دینے جائے، عورت کو اجازت ہے حج پہ جائے، عورت کو اجازت ہے عمرے پہ جائے، عورت کو اجازت ہے کہ اگر کسی وقت جہاد کے لیے عورتوں کی ضرورت پڑ گئی تو حضرت فاطمہ اور جناب عائشہ کی سنت ادا کرے، جہاد کو جائے۔ لیکن اگر عورت موج کرنے جائے اور روز کہے وہ دیکھیں نا فلاں پارک میں تھے آپ تو کبھی گئے ہی نہیں، فلاں جگہ تھے آپ کے پاس تو فرصت ہی نہیں، فلاں میری سرگودے والی بہن کا خامن تو روز لے کے جاتا ہے آپ نے تو کبھی توجہ ہی نہیں فرمائی، روز پیغام دیتی رہے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سنور کے بلا ضرورت بازار جائے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لعنت برسے گی، فرشتوں کی لعنت برسے گی، زمین والے لعنت برسائیں گے، آسمان والے لعنت برسائیں گے،